اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور اے حبیب، آپ ان لوگوں کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا سچا واقعہ سنائیے۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک یعنی حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ تو قابیل بولا، قسم ہے میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، اللہ تو صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو پھر بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی سر پڑیں، پھر تو دوزخی ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا تو اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو اپنی چونچ اور پنجوں سے کریدتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں چھپائے۔ یہ دیکھ کر قابیل کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو اس طرح چھپا دیتا؟ تو وہ اپنی نادانی پر پچھتاتا رہ گیا۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کی سزا کے بغیر ناحق قتل کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا تو گویا اس نے سب لوگوں کو بچا لیا۔ اور بے شک ہمارے رسول بنی اسرائیل کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے،
پھر اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ یقیناً زمین میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ اگر وہ قتل کریں تو انہیں چن چن کر قتل کیا جائے، یا قتل کریں اور مال بھی چھینیں تو انہیں سولی پر لٹکایا جائے، یا صرف مال چھینیں تو ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں، یا صرف لوگوں کو ڈرائیں تو وہ ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔